اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا حق یہ ہے کہ وہ دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہونا چاہیے، اور وہ ہے سریہ موتا. موتا اردو میں ایک جگہ جو آج مزار کے نام سے جانی جاتی ہے. اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم یہ 1,00,000 کی فوج تیار کی مسلمانوں کے خلاف آنا چاہا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 کی ایک فوج تیار کی. جب وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن اس کے مقابلے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ لشکر تو کتنا ہے؟ 2,00,000. ہم کتنے ہیں؟ 3,000 ہیں. دوسرے طرف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. ہم طاقت، ہتھیار اور تعداد 3 چیزوں کا ذکر کیا. کی بنیاد پر کسی سے نہیں لڑتے، ہم اس دین کی بنیاد پر لڑتے ہیں جس دین کو ہم نے قبول کیا. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا رحیم ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی 27ویں کڑی کا ابھی کچھ دیر میں آغاز ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگوں سے کچھ موقع پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر خطوط لکھے، بادشاہوں کے نام لکھے. قیصر و کسریٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط یعنی لیٹر لکھے اسلام کے تعلق سے، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے. تو اس دعوت اور اس خطوط کا رد عمل مختلف طور پر پیش آیا. کسی نے اس کو قبول کیا اور احترام کیا، کسی نے صرف قبول کرتے ہوئے اکتفا نہ کیا بلکہ اسلام میں داخلے کا اعلان بھی کر دیا، اور کسی نے انکار کر دیا اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے دولت کی وجہ سے، اور اپنی شہرت کی اور اپنی کرسی کی وجہ سے. لہذا مختلف قسم کے خطوط بھیجے گئے. یہ ہمارے ذہن میں خاکہ آ گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے خطوط بھیجے، جن میں نجاشی کا بادشاہ جو ہے، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی. اور بعض لوگوں نے بس اس خط کا احترام کیا، اور احترام کر کے بعض لوگوں نے اس کو ہاتھی دانتوں میں رکھا. بہرحال مختلف طریقے سے مختلف رد عمل پیش آئے. اور اسی ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمرۃ القضاء سے فارغ ہوتے ہیں کہ جو عمرہ رہ گیا تھا اور پچھلے آنے والے سال کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہوا.
صلح حدیبیہ کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا، جو صلح نامہ میں لکھا گیا تھا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، لہذا آئندہ سال آئیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کریں گے، تو یہ عمرہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو حاضرین، اب آگے کی کارروائی کیا ہوتی ہے؟ میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود الحسن صاحب فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ساتھیو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں آج کی مجلس میں جو چیزیں قابل عرض ہیں وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب تشریف لے آئے تو کچھ فوجی ٹولیاں ادھر ادھر بھیجتے رہے، اور دوسری بات کہ جب چاروں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اطمینان مل گیا اور جزیرہ عربیہ پر تقریباً ہر طرف مسلمانوں کا بول بالا تھا، لیکن ابھی جو اصل مرکز تھا، جو مرکز توحید کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مرکز ابھی تک شرک کے قبضے میں تھا، یعنی مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور آپ کی نبوت کی تکمیل اسی وقت ہونی تھی جب یہ توحید کا اصل جو مرکز ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ تو پہلی چیز جس کا ذکر آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا کے عمرۃ القضاء سے جب فارغ ہوئے تو ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی ذی الحجہ سن 7 ہجری، کیا ذی الحجہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ پھر آپ صفر، محرم، ربیع الاول، ربیع الاخر، ان مہینوں میں کسی خاص فوجی مہم کا یا کسی خاص جنگ کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ معمولی چھوٹی چھوٹی دین کی تبلیغ کے لیے یا دشمنوں سے نپٹنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آپ بھیجتے رہے، لیکن اسی سال یعنی 8 ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا، حق یہ ہے کہ وہ دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہونا چاہیے، کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عجیب ہوتی ہیں، جس کی مثال نہیں پائی جاتی، ان میں سے اس کا بھی شمار ہونا چاہیے، اور وہ ہے سریہ موتا۔ سریہ موتا، موتا آج اردن میں ایک جگہ ہے، اردن میں ایک جگہ ہے جو آج مزار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جگہ کس نام سے؟
مزار کے نام سے، اور وہاں پر حضرت زید ابن حارثہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی بدقسمتی سے ان کا مزار بنا لیا گیا ہے، بدقسمتی سے ان کا مزار بنا لیا گیا ہے، اس لیے وہ جگہ ہی مزار کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جزیرے عربیہ میں جو لوگ تھے ان سے تقریباً آپ فارغ ہو چکے تھے، مکہ کی طرف سے اطمینان ہو چکا تھا، لیکن اس دین کی خبر جزیرے عربیہ سے باہر بھی پہنچ رہی تھی۔ تو جزیرے عربیہ کے جو علاقے ارد گرد جو بادشاہ تھے، جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے کہا کہ آپ نے ان کے لیے خطوط بھی لکھے، اب انہیں اپنا خطرہ یہ ہوا کہ چونکہ اب جزیرے عربیہ پر یہ تقریباً اپنا قبضہ کر لیے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہمیں خط لکھ رہے ہیں، اور خط بھی کوئی دب کر کے نہیں، خط بھی ایسا ہے جس میں دھمکی کا پہلو شامل ہے۔ لہذا اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم، یہ 1,00,000 کی فوج تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف آنا چاہا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیں بھیجی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا تو آپ نے بصرہ کے حاکم کو بھی ایک خط لکھا تھا۔ بصرہ یہ شام کا ایک شہر ہے، وہ بصرہ نہیں جو عراق میں ہے، وہ الگ ہے، بصرہ اور بصرہ الگ ہے۔ یہ آخر میں یا ہے مجہول، اور بصرہ جو عراق کا ہے اس کے آخر میں گول ہے، یا گول تے یا گول یا ہے، تو وہ بصرہ نہیں، یہ بصرہ ہے۔ وہاں کا حاکم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث ابن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی، حارث ابن عمیر جو حاکم تھا اس کو آپ نے خط لکھا، وہ خط لے کر کے جب ایک صحابی اس کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہنچنے ہی نہیں پائے تھے کہ اس کے آس پاس کے گورنر نے انہیں قتل کر دیا۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی قیدی اور یا سفیر اور ایلچی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس نے قتل کر دیا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 کی ایک فوج تیار کی۔ کتنے کی؟ 3,000 کی۔ ظاہر بات اس لحاظ سے یہ فوج معمولی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہی تھی، جس کا کمانڈر آپ نے حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو آپ نے بنایا، اور آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو فوج کی قیادت حضرت جعفر ابن ابی طالب کریں گے، اور اگر جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو فوج کی قیادت حضرت عبداللہ ابن رواحہ کریں گے۔ یہ پہلی بار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی بار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوج کے لیے 3 کمانڈر متعین کیے۔ یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ لیا ہے، وہ مسئلہ کیا کہ یکے بعد دیگرے 3 حاکموں کو متعین کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے بعد بادشاہ یہ ہیں، ان کے بعد فلاں ہوگا، ان کے بعد فلاں ہوگا۔ یہ چیز شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے کون کمانڈر بنے گا؟ زید ابن حارثہ، اس کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب، اگر وہ بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ یہ 3,000 کی فوج جمعہ کا دن تھا، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ لیتا ہوں جمعہ کی نماز، اور بعد میں ان کے ساتھ جا کر کے شریک ہو جاؤں گا۔ سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ یہاں موجود ہیں۔ آپ نے کہا عبداللہ تم یہاں کیسے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں تو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا بھر کا سونا بھی خرچ کر دو پھر بھی ان لوگوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو صبح ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہوئے۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جا کر کے ان لوگوں سے ملے۔ یہ 3000 کا لشکر چلتا گیا یہاں تک کہ معان نامی ایک جگہ جو آج عمان سے آج عمان سے 112 کلومیٹر پہلے ہے، وہاں تک پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن جس کے مقابلے کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ لشکر تو کتنا ہے، 2 لاکھ ہے۔ ہم کتنے ہیں؟ 3000 ہیں، اور ہمارے مقابلے میں دشمن کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ رومی ہیں، اور ان کے ساتھ جزیرے عربیہ کے جو لخم اور جذام وغیرہ کے قبیلے نصرانی ہو گئے تھے وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچ کر کے مسلمان وقتی طور پر گھبرا گئے اور سوچا کہ اب کیا کریں، اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکر لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ چنانچہ وہیں پر رک گئے اور 2 دن تک ٹھہرے رہے۔ آپس میں مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کریں، آگے بڑھیں یا کہ یہیں رک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھیں کہ صورتحال یہ ہے۔ لیکن آخر میں دوسرے دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، بڑے اچھے شاعر تھے، کھڑے ہوئے شعر پڑھا، ابھارا لوگوں کو جہاد پر، اور اس کے بعد کہا کہ اے مسلمانوں، تم جس چیز کے لیے نکلے ہوئے ہو، تم جس چیز کے لیے نکلے ہوئے ہو یعنی شہادت طلب کرنے کے لیے، وہی تو سامنے ہے، تو پھر جھجک کیوں رہے ہو؟ تم جس چیز کے لیے نکلے ہوئے ہو شہادت طلب کرنے کے لیے، اگر وہی سامنے ہے تو تم جھجک کیوں رہے ہو؟ اور کہا کہ یاد رکھو، ہم طاقت، ہتھیار اور تعداد، 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ ہم طاقت، ہتھیار اور تعداد کی بنیاد پر کسی سے نہیں لڑتے، ہم اس دین کی بنیاد پر لڑتے ہیں جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے۔ بڑھو آگے، یا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شہادت نصیب عطا کرے گا، اور یا پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ ایک جوشی لی اور جذبے والی تقریر کی، نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کا خون گرم ہوا اور آگے بڑھ گئے۔ مسلمان وہاں سے آگے جب بڑھے تو اور کچھ دور جا کر کے مشارف نامی ایک جگہ پر دشمن کا مقابلہ ہوا، لیکن مسلمان جہاں پر تھے دیکھا کہ یہ جگہ لڑائی کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ جگہ لڑائی کے لیے مناسب نہیں ہے، لہذا اس سے جنوب میں ہٹ کر کے موتہ نامی ایک جگہ کے اوپر وہاں ٹھہر گئے اور دشمن سے مقابلہ ہوا۔ ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے، آپ غور کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔ دنیا کی تاریخ نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ ہوں۔ آپ سوچیں کہ اگر 3000 کو 2 لاکھ پر تقسیم کیا جائے تو ایک کے مقابلے میں کتنے لوگ آئیں گے؟ ہمارے خیال سے ایک آدمی کے مقابلے میں 70 یا 80 آدمی ہوگا۔ کتنے؟ ایک آدمی کے مقابلے میں، اور وہ بھی سامنے والا ہر قسم کے ہتھیار سے، سامنے والا ہر قسم کی تیاری سے ہے، اور مسلمانوں کے پاس نہ اتنی تیاری ہے نہ ہتھیار ہے۔ لیکن چونکہ دین کی تڑپ تھی، دین کا جذبہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی خواہش تھی اور امید تھی، لہذا فوج لڑ پڑی آپس میں۔ پہلے دن لڑائی میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے،
جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے، اور اس حال میں شہید ہوئے کہ راوی کہتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر نیزے ہی نیزے پیوست تھے، بس کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ جب ان کا انتقال ہوا، بڑھ کر کے جھنڈا حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سنبھالا۔ یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی پہلی لڑائی تھی جس میں وہ شریک ہو رہے تھے، اس سے پہلے ابھی کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حبشہ میں تھے اور غزوہ خیبر کے خاتمے پر یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی لڑائی تھی جہاں انہیں بھیجا تھا، اور جہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کمانڈر بنیں گے۔ بڑا مشہور شعر عربی کا ہے کہ وہ آگ جھنڈا لیا اور آگے بڑھے، یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ باردۃ شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انسابها علی اذ لاقیتها ضرابها۔ اے جنت سے قریب ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ جنت جو بڑی پیاری ہے، پانی وہاں کا بڑا ٹھنڈا ہے، روم ہمارے مقابلے میں ہے جس کے عذاب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، یہ کافر ہیں اور ان کے نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی یہ کہہ کر کے آگے بڑھے، اور جب لڑائی نے سخت تیز پکڑا، جس گھوڑے پر سوار تھے گھوڑا بڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو گھوڑے کو سے اتر گئے اور اپنے گھوڑے کی کوچ اپنے ہاتھ سے کاٹی اور آگے بڑھے۔ بڑھتے بڑھتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی لاش دیکھی ہے تو ان کی لاش میں 50 کے قریب زخم تو ایسے تھے جو ان کے سامنے تھے، سامنے کتنے؟ سامنے سے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک رومی نے بڑھ کر ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی شہادت ہونی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ساتھیوں بات لمبی کریں تو لطف ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ ان کے شہادت کے بارے میں راوی دیکھنے والا کہتا ہے کہ ایک دشمن نے بڑھ کر کے ان کے اس دائیں ہاتھ پر حملہ کیا جس کے اندر جھنڈا تھا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ عالم بڑی اہم چیز ہوتی ہے، جھنڈا گر گیا تو فوج کے اندر بھگدڑ مچ جاتی، جھنڈا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر کے دوسرے ہاتھ سے اپنے جھنڈے کو لیا، دوسرے ہاتھ پر بھی حملہ ہوا، اس کے اوپر وہ بھی کٹ گیا، تو اپنے جھنڈے کو اپنے دونوں یہاں سے کٹے ہوئے جو بازو ہیں یہاں سے چمٹا لیا، تو اس پر رومی نے آ کر کے ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ وہ گر گئے۔ جھنڈا گرنا تھا کہ آگے بڑھ کر کے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو سنبھال لیا۔ اور ساتھیوں بدقسمتی سے جس قدر عجیب یہ لڑائی ہے اسی قدر کم معلومات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے اس لڑائی سے متعلق۔ جس قدر یہ عظیم ہے، بلکہ میری خواہش رہی کہ میں ڈھونڈوں اور تلاش کروں، لیکن اس کے بارے میں معلومات بہت کم سے کم مل پائی ہے، اور صحیح معلومات کم سے کم ہے۔ اور میں جانتے ہیں کوشش یہی میری رہتی ہے کہ جو معلومات آئے آپ لوگوں کے سامنے وہ صحیح ہو، ضعیف یا کمزور نہ ہو۔ علا کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں کل رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ جعفر الطیار کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کیے ہیں اور جنت کے اندر وہ اڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آدمی جیسی نیکی کرتا ہے اسی قسم کا بدلہ اسے وہاں ملنے والا ہے، اور جس قسم کا گناہ کرتا ہے
اسی قسم کا بدلہ اسے قیامت میں ملنے والا ہے۔ تو چونکہ ان کے دونوں بازو کٹے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دو پر عطا کیے جس کی وجہ سے جس سے وہ اڑ رہے تھے۔ علی کل حال حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ میدان میں کودے اور مسلمانوں کو لے کر کے آگے بڑھے، تو ساتھیوں انہیں ان کے ایک رشتہ دار نے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا کہ تھوڑا سا کھائیں تاکہ طاقت تو آئے، لیکن اسے پھینک دیا اور جھنڈا لے کر کے آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابی کا نام دیا تھا، 3 کمانڈروں کا، اور تینوں کمانڈر ایک کے بعد آگے بڑھ کر کے ایک صحابی ثابت ابن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے جھنڈے کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اب تم کسی کو اپنا امیر چن لو، کسی کو اپنا قائد چنو، کسی کو اپنا کمانڈر بناؤ، اس لیے کہ کوئی فوج بغیر کمانڈر کے نہیں لڑ سکتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کو ہم اپنا کمانڈر بناتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ آپس میں مشورہ ہوا اور جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور یہ بھی حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی، شریک ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، بعین ہی اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، غم آپ کے چہرے پر ظاہر تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فوج کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ آپ نے کہا کہ لڑائی کی زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، لڑائی ہوئی حضرت جعفر ابن ابی طالب، اللہ ان کے اوپر رحم کرے، آپ نے رحم کی دعا کی، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں دیا ہے، جو جھنڈے کو لے لیا ہے اس نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے فتح دی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈے کو لے کر کے اس بہادری کے ساتھ لڑے، اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمن کے چھکے چھوڑ گئے۔ بلکہ حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ کتنا؟ 9 تلوار، 1 2 نہیں، 9 تلواریں ٹوٹی تھی، اور آخر میں میرے ہاتھ میں رہ کر کے ایک چھوٹی سی تلوار رہ گئی تھی بس، جس سے میں لڑتا رہا۔ اور بعض ضعیف روایت میں آیا ہے کہ دشمنوں اور مقابلے میں جو خون تلوار میں لگتے تھے، وہ خون آ کر کے بہ کر کے اس ہاتھ پہ پڑتے تھے۔ تو جب شام کو معاملہ طے ہوا ہے، دشمن ہٹی ہے، دشمن کے فوج ہٹی ہے، تو بغیر پانی گرم کر کے ڈالے ہوئے وہ خون ان کے ہاتھ کو چھوڑا نہیں ہے، تلوار تھے بالکل چمٹ گیا تھا۔ کتنی 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، آخر میں ایک رہ گئی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کرنا یہ کہ ساتھیوں، اسی لیے ہم نے کہا کہ اس جنگ کی بہت کم تفصیلات مروی ہیں۔ کئی دن لڑائی ہوئی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس دن مسلمانوں نے وہ کمال دکھائے، وہ جوہر دکھائے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ چنانچہ عوف ابن عمر ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک یمنی جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا تھا، راستے ہی میں ہم سے ملا تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ڈھال نہیں تھی، تو اس نے دیکھا کہ مسلمان ایک اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ اس اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اس کا چمڑا یا کوئی چوڑی ہڈی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے ڈھال کا کام لوں، اس سے میں ڈھال کا کام لوں۔ وہ دیکھا کہ ایک رومی جو نہایت ہی خوبصورت اونٹ گھوڑے پر سوار ہے، نہایت ہی خوبصورت کپڑا پہنا ہوا ہے،
اس کی تلوار بھی نہایت ہی خوبصورت ہے. وہ جس طرف جاتا ہے کسی مسلمان کو زخمی کر رہا ہے, کسی مسلمان کو مار رہا ہے. تو وہ یمنی اس کیا کام کیا کہ ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا اور دیکھا کہ جیسے ادھر سے یمنی جا رہا ہے, آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے تو اس کے گھوڑے کے اوپر حملہ کیا. وہ گھوڑا گرا زخم کھا کر کے, تو آگے بڑھ کر کے اس کی گردن کو کاٹ لیا اور اس کا سامان لے لیا. تو کہنے کا مطلب کہ مسلمانوں نے بڑے بہادری کے جوہر دکھائے. 2 دن یا 3 دن اللہ بہتر جانتا ہے کتنی لڑائی ہوتی رہی. آخر میں حضرت خالد بن ولید نے ایک اور چال سوچی کہ اگلے دن لڑائی کرنے کے لیے اپنی فوج کی ترتیب کو بدل دیا. جو لوگ دائیں بائیں لڑ رہے تھے ان کو دائیں کر دیا, اور جو دائیں تھے انہیں بائیں, جو آگے تھے انہیں پیچھے, جو پیچھے تھے انہیں آگے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دشمن نے اب یہ دیکھا کہ اب تک روزانہ ہمارے سامنے وہی لوگ تھے, پھر ہم ان پر کامیاب نہیں ہوئے. اب تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ تازہ دم فوج ان کے پاس آ گئی, تازہ دم کوئی لشکر ان کے پاس آ گیا ہے. لہذا لڑائی ہوئی اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے, میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. ساتھیوں, بعض سیرت کی کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ کر کے اپنی فوج کو بتایا ہے, یہ بات غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے انہیں فتح دی ہے, اور ایک دن میں 7 تلواروں کا ٹوٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی فوج بھاگی ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی اور مسلمان تعداد میں کم تھے. وہ علاقہ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا, ایک چیز. اور دوسری چیز, مسلمان اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں لڑ کر کے تھک بھی گئے تھے, تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو, جس کے صرف 3000 تھے, انہیں کتنے پر کامیابی دی؟ 2 لاکھ کے اوپر. مسلمانوں کے صرف 13 یا ایسے کتنے آدمی مارے گئے, لیکن کافروں کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے, ان کی کوئی تعداد نہیں ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو لوگ شریک تھے, شہید ہوئے, ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, صحیح بخاری شریف میں ہے, کہ وہ انہیں اب یہ پسند نہیں ہے یا مجھے پسند نہیں ہے کہ جس مقام پر ہیں اس سے ہٹ کر کے وہ لوگ ہمارے پاس آتے, بلکہ وہ ایک لمبا خواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طبرانی اوسط, طبرانی کبیر میں, کہ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خواب دیکھا جس میں گناہ گاروں کو اور فلاں کو دکھایا گیا. اس میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 3 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اپنے طور پر ایک شراب پی رہے ہیں. شراب جنت کی ان کے پاس شراب ہے, وہ پی رہے ہیں اور گنگنا بھی رہے, یعنی بڑے خوش ہیں. میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ یہ کون ہیں؟ تینوں وہی حضرت زید ابن حارثہ, حضرت جعفر بن طالب اور عبداللہ ابن رواحہ ہیں. کہا پھر اس سے اوپر آگے بڑھا میں تو دیکھا کہ 3 آدمی اور ہیں. ہم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ذرا غور کریں, گویا ان تینوں کا مقام اس سے اوپر صرف نبیوں کا مقام ہے, ورنہ اور کوئی مقام ان کے اوپر نہیں ہے. یہ مقام دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے کن کو؟ ان کمانڈروں کو جو لوگ غزوہ موتا میں شہید ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی یہ فوج اس طریقے سے کامیاب ہو کر کے واپس ہوئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی ثانیہ میں سلاسل کے مقام پر بنو قزاعہ کے سرکوبی کے لیے ایک اور فوج بھیجی, جس کا کمانڈر حضرت عمرو ابن عاص کو بھیجا. ذرا غور کریں, قریش کے وہ لوگ جو اب مسلمان ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں آگے, یہ خالد بن ولید کو ہے نا, حضرت عمرو ابن عاص کو, یہ بھی ابھی مسلمان ہوئے تھے, پہلے ان کے لائے تھے, حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ سنن ابو داؤد وغیرہ, مسند احمد وغیرہ میں ہے, آپ نے حضرت عمرو ابن عاص سے کہا کہ عمرو ابن عاص جاؤ
ہتھیار اور سامان لے کر کے آؤ۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اپنا ہتھیار لے کر کے اور سامان لے کر کے آیا، آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے اب میری طرف سر اٹھا کر کے دیکھا اور کہا کہ اے عمرو، تمہیں ایک مہم میں بھیجنے جا رہا ہوں، ایک مہم کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، تمہیں مال عطا کرے گا اور یہ مال تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا، مجھے مال کی خواہش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے پاک اور صاف مال بڑی اچھی چیز ہے، اس سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ نیک مال کیا ہے؟ مومن کے لیے اچھی چیز ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، وہ 300 کی فوج دیا، مجھے لگایا اور مجھے کہا کہ جاؤ اور دیکھو قبیلے بلی کے جو لوگ تمہارے ساتھ شریک ہوں انہیں اپنے ساتھ شریک کر لینا۔ اس میں ایک حکمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عمرو بن عاص کی والدہ قبیلے بلی کی رہنے والی تھی، اور جانتے ہیں آدمی اپنے علاقے کی جو عورتیں ہوتی ان کے بچے کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ یہ حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، عمرو بن عاص کو کمانڈر بنایا تاکہ اپنے ساتھ لے لیں اور آگے بڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے اور مدد کر دی ان کی۔ کل کتنے لوگ ہو گئے؟ 500۔ 300 اپنے نکلے تھے اور 200، اور اس فوج میں حضرت ابو بکر و عمر بھی شامل تھے، یعنی حضرت ابو بکر و عمر کے اوپر عمرو بن عاص کو آپ نے کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا۔ ساتھیوں، مزید اس فوج کی کوئی تفصیل تاریخ میں مروی نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ مسلمان کامیاب ہوئے۔ البتہ اس سے متعلق 2 واقعات عجیب آتے ہیں جس میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص سے متعلق سنن ابو داؤد میں ہے کہ وہ اس فوج میں گئے ہوئے تھے، موسم ٹھنڈا تھا اور علاقہ بھی سرد تھا، تو انہیں رات میں غسل کی حاجت ہو گئی، انہیں رات میں غسل کی حاجت ہوئی۔ صبح کو چونکہ فوج کے کمانڈر وہی تھے، نماز انہیں ہی پڑھانا تھا، وہ اٹھے، استنجا کیے، تیمم کیا اور وضو کیا اور نماز پڑھا دی۔ مسلمانوں کو بعض جو تھے ان کو کچھ اس پر اعتراض ہوا، یہ حالت جنابت میں ہے، نہائے نہیں اور نماز پڑھا دیے۔ لیکن ساتھیوں، اس وقت کی خوبی دیکھیے، لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، یہ بڑی خوبی ہے، اختلاف نہیں کی۔ ہمارے یہاں آج صرف اختلاف ہی ہو جائے کہ مسجد سے نکال کے بھگا دیں گے ایسے امام کو، ہے کہ نہیں؟ اور اگر امام طاقتور ہے تو 2 گروپ ہو جائیں گے، اور اگر اپنے کمزور ہو تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ میرا جی نہیں لگتا اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ذرا سوچا، اتنی بڑی بات ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالت جنابت میں ہے، ناپاک ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھا رہے ہیں، تو ان کی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام مقرر ہیں، وہ امام مقرر ہیں، تو ان کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ البتہ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ عمرو بن عاص نے تو حالت جنابت میں نماز پڑھا دی۔ میں جان بوجھ کے اس کا ذکر کیا کہ ایک مسئلہ ہے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا آدمی جو تیمم کیا ہو اور اس کی پیچھے نماز ہوگی، نہیں۔ آپ نے کہا کہ عمرو، تم نے لوگوں کو ناپاکی حالت میں نماز پڑھا دیا؟ کہا نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ موسم بڑا سرد تھا، علاقہ سرد تھا، مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نہا لیتا تو کہیں یہ نہانا میری ہلاکت کا سبب نہ بن جاتا، اس لیے ہم نے طہارت حاصل کی، تیمم کیا اور وضو کر کے نماز پڑھا لی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ہنسے اور کچھ نہیں کہا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ تیمم کرنے والے کے پیچھے ہو جاتی ہے۔
دوسرا واقعہ یہ پیش آیا جو صحیح ابن حبان وغیرہ میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا، چونکہ کمانڈر عمرو ابن عاص تھے، اور ابھی آپ نے سنا کہ علاقہ سر تھا اور سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں باہر اگر لوگ ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آگ جلانے کی۔ سب سے بہتر لوگ آگ جلاتے ہیں۔ عمرو ابن عاص نے کہا کہ آگ نہیں جلانا ہے، آگ نہیں جلانا ہے۔ عجیب، کیوں بھائی آگ کیوں نہ جلائیں؟ بلکہ ناراض ہوئے کہ اگر کسی نے میری بات نہ مانی، آگ جلایا، اسے آگ میں اٹھا کے پھینک دوں گا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر سے شکایت کی کہ دیکھو عمرو کیا کر رہا ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص نے کہا، حضرت ابوبکر نے کہا حضرت عمرو عاص سے، عمرو تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا کہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں میں، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اسے۔ اور دوسری بات کیا؟ دوسرے دن دشمن سے مقابلہ ہوا، دشمن مقابلے سے میں ہار گیا اور پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت عمرو ابن عاص نے کہا کوئی ان کا پیچھا نہ کرے، حالانکہ یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ دشمن بھاگا ہے اس کو مارو دوڑا کر کے۔ عمرو ابن عاص نے کہا کہ نہیں، اب لوگوں کو ماننا پڑا، لیکن یہ دونوں چیزیں تعجب کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرو تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ غیر علاقے میں تھے، ہماری تعداد بہت کم تھی، ہماری تعداد بہت کم تھی، اگر ہم آگ جلاتے اور دشمن کو اندازہ ہوتا کہ ہماری تعداد کم ہے تو ہمارے اوپر وہ چڑھ دوڑتا، اس لیے ہم نے کہا کہ آگ نہ جلاؤ تاکہ ہماری صحیح تعداد کا اندازہ ان کو نہ ہو پائے، اور ہم غیر علاقے میں تھے، اس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی، ہم دشمن کا پیچھا کرتے، اگر آگے بڑھتے دشمن کہیں چھپے ہوتے ہمارے اوپر حملہ کرتے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے تھے۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کی رائے بڑی پسند آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اچھا کیا۔ یہاں سے آنے کے بعد ایک اور نقطہ سنتے چلیے۔ حضرت عمرو ابن عاص نے سمجھا کہ اس کا مطلب اللہ کے رسول کو نزدیک میں بڑا محبوب ہوں، تبھی تو مجھے حضرت ابو بکر و عمر کے اوپر کمانڈر بنایا ہے، میں اتنا عزیز ہوں آپ کے نزدیک۔ تو آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سے یہ بتائیے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سمجھے کہ میں آپ کے نزدیک بڑا پیارا ہوں، تو کہا کہ عائشہ۔ کہا کہ نہیں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ اس کا باپ۔ کہا پھر کون؟ کہا عمر۔ کہا پھر کون؟ پھر آپ نے نام لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میں خاموش ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخر میں آئے، میں اسے پوچھتا جاؤں گا، آپ بتاتے جائیں گے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ ہو جائے، لہذا غنیمت یہی ہے کہ جو چیز پردے میں اسے پردے ہی میں رہنے دو۔ تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ بڑی حکمت کو مد نظر رکھتے تھے۔ مثال سلاسل کی طرف اس لیے بھیجا کہ حضرت عمرو ابن عاص کی کیا ایک چیز، دوسری چیز عمرو ابن عاص جنگ کے لحاظ سے بڑی حکمت کے مالک تھے، اللہ نے ان کے اندر بڑی حکمت عطا کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ان خوبیوں کو کام میں لانا چاہتے تھے۔ ساتھیوں اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پچھلے درس میں شریک تھے، آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن باتوں پر صلح ہوئی تھی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو لے، اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے وہ قریش کے ساتھ ہو لے۔ ہوا کیا کہ بنو خزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے اور بنو بکر کے لوگ قریش کے ساتھ ہو لیے۔ یہ معاملہ 16 مہینے یا 17 مہینے تک تو چلتا رہا۔ کتنا؟ 16-17 مہینے تک تو یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک بار بنو بکر کے لوگ چونکہ ہمیشہ بنو خزاعہ سے کمزور پڑتے رہے ہیں، بنو خزاعہ سے کمزور پڑتے رہتے اور بنو خزاعہ نے ہمیشہ ان کو پیٹا ہے، تو ہوا یہ کہ ایک دن
رات کے وقت ہے، رات کے وقت ہے۔ بنو خزاعہ کے لوگ جبکہ غافل تھے اور وتیر نامی ایک جگہ کے اوپر قیام پذیر تھے۔ وتیر یہ مکے کے جنوب میں تقریباً 12-13 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آج اس طرف شبہ کا اور شیخیہ اس قسم کے جو وہ محلے ہیں آباد ہیں۔ 13 کلومیٹر کی دوری پر ایک چشمے کے اوپر تھے، وتیر نامی چشمے کے اوپر، کہ بنو بکر کے لوگوں نے اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا اور قریش کے لوگوں نے مال سے بھی اور افراد سے ان کی مدد کی۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سہیل ابن عمرو، صفوان ابن امیہ، یہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے اپنے منہ کو چھپا کر کے رات میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر کے بنو خزاعہ کو قتل کیا۔ اب چونکہ معاہدہ بنو خزاعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لہذا مسلمانوں کے اوپر واجب تھا کہ ان کی مدد کریں، اور قریش کے اوپر واجب تھا کہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ ساتھ دینا اس کا معاملہ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آپ اپنے پرانے عہد کے اوپر باقی نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی عمرو نامی بنو خزاعہ کے جو تھے وہ بھاگتے ہوئے، بلکہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ آ کر کے حرم میں پناہ لیے، تو وہاں بھی بنو بکر اور قریش کے لوگوں نے انہیں نہیں چھوڑا، وہاں قتل کیا۔ وہاں بھی ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کو قتل کیا۔ تو ساتھیو، یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور عمرو نامی ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکایت کی، یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاطردا، اے اللہ تعالی میں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزارش کر رہا ہوں، ان سے مدد طلب کر رہا ہوں، جن کا ہمارے ساتھ اور ان کے باپ کا ہمارے باپ کے ساتھ ایک عہد اور معاہدہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی ایک لمبی سی نظم پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصرت یا عمرو، اے عمرو تمہاری مدد کی گئی۔ اتنے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک بدلی ادھر سے آتی ہے، اسے دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے عمرو، یہ بدلی تمہاری مدد کی خوشخبری لے کر کے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ نے انہیں رخصت کیا۔ ابھی وہ رخصت نہیں ہوئے تھے کہ بدیل ابن ورقہ اور دوسرے خزاعی لوگ بھی آئے اور پوری صورتحال بتائی کہ ایسا ایسا کیا گیا ہے، اور قریش کے لوگ بھی نہ صرف اپنی رائے کے ساتھ شریک ہیں، انہوں نے ہتھیار سے ہی مدد کی ہے اور افراد سے بھی ان کی مدد کی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ حدود حرم سے باہر ہمیں مارا ہے، حدود حرم کے اندر بھی ہمیں قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ دو چیز ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا خون بہا تم ادا کرو، جیسا کہ تمہارے یہاں یہ سب چلی آ رہی ہے، اور بنو بکر کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لو، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو صلح ہے وہ صلح ختم مانی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ شرط تھی کہ دونوں میں سے کوئی اس صلح کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دینا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کچھ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ قریش کو جو یہ خبر پہنچی تو قریش بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، لڑائی کے اوپر تل آئے کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد اور معاہدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر پہنچی، یہ بات ابو سفیان اور دوسرے قریش کے سرداروں نے تو کہہ دیا، لیکن خطرہ لاحق ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فوج کشی کر دی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، تھوڑے تھے پھر ہم نہیں ان سے جیت سکے، تو اب تو ان کی تعداد یہ سال 1.5 سال میں بہت زیادہ بڑھ گئی، ہم کیسے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟
تو ابو سفیان آئے قریش کی طرف سے. قریش نے کہا جاؤ اور صلح کو کیا ہے دوبارہ کر لو. ابو سفیان آئے, سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے. ان کی بیٹی کون تھی؟ جی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. جب وہ ان کے گھر میں سب سے پہلے پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا, اس بستر کے اوپر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے آگے بڑھ کر کے بستر کو سمیٹ دیا. انہوں نے کہا بیٹی آیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ یہ بھی اسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک اور ناپاک ہیں, آپ اس لائق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بیٹھے. ساتھیو یہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا جذبہ تھا. اپنا باپ ہے, باپ کا ایک مقام اور ایک منزلہ ہوا کرتا ہے باپ کا, لیکن حضرت ام حبیبہ نے اسے قبول نہیں کیا. چنانچہ حضرت ابو سفیان جو ابھی حالت شرک میں تھے, حالت کفر میں تھے, جاتے ہیں ابو بکر کے پاس کہ اللہ کے رسول سے سفارش کیجئے اس لیے کہ آپ کا مزاج بڑا بگڑا نظر آ رہا ہے. حضرت ابو بکر تیار نہیں ہوئے. حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر نے کہا کہ میں سفارش کروں گا. تم سفارش کی بات کرتے ہو؟ اگر میری مدد کرنے کے لیے صرف چیونٹی ملے اور کوئی چیز میری مدد کرنے والا نہ ہو, کوئی آدمی میری مدد کرنے والا نہ ہو, پھر بھی میں تم سے لڑائی کروں گا, میں تمہاری سفارش کروں گا. حضرت عثمان کے پاس گئے, وہ بھی تیار نہیں. حضرت علی کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم, کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوا. جا کر کے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں, لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی درمیان ایک صحیح بخاری میں ہمارے خیال سے روایت ہے, اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سفیان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جا رہے تھے, تو راستے میں حضرت بلال, حضرت صہیب اور یہ لوگ وہاں پر ملے. حضرت خباب, ان لوگوں نے دیکھا, کہا کہ اللہ کا دشمن, اللہ کا دشمن, ابھی مومنوں کی تلواریں ان دشمنوں کو ختم کر کے ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ارے تم لوگ قریش کے سردار کو یہ باتیں کہہ رہے ہو, قریش کے سردار کو ایسی باتیں کر رہے ہو. اور جا کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا کہ اگر تم نے ابوبکر تم نے یہ بات کہی ہے تو اپنے نیک بھائیوں کو تم نے ناراض کیا ہے. اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. یعنی ایمان اور کفر میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک غلام ہی کیوں نہیں ہے, ایک کسی قبیلے کے سردار سے زیادہ اہم ہے. علی کل حال ابو سفیان وہاں سے واپس ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جہاد اور غزوے کی تیاری کا اعلان کر دیا, لیکن یہ نہیں, مدینہ منورہ میں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے. البتہ لوگوں کو شبہ تو ہو ہی گیا کس طرف ہمیں لے کر کے جانے والے ہیں, معلوم نہیں تھا لیکن شبہ تھا کہ ہمیں کس طرف جانے والے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی, اے اللہ تعالی جاسوسوں کی آنکھوں کو اندھا کر دے, جاسوسوں کا راستہ تاریک کر دے. اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں اچانک داخل ہوں, اور جب اچانک داخل ہوں گے تو لوگ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو صلح کے لیے آسانی سے تیار ہو جائیں گے, اور اگر انہیں معلوم ہوا تو وہ بھی تیار کریں گے, مقابلے کے لیے آئیں گے تو خون بلا وجہ بہے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا تو حکم دیا, لیکن قریش کو یہ اعلان نہیں کیا کہ ہمیں کہاں جانا. بلکہ صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مر الظہران پہنچ گئے, جہاں سے مکہ مکرمہ صرف 64 کلومیٹر ہے, تب ہمیں معلوم ہوا کہ آپ مکے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا. البتہ لوگوں کو شبہ تھا
کہ آپ ظاہر بات اتنی بڑی جو تیاری کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد 10,000 کی فوج تیار ہو گئی۔ کسی بھی آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہنے کے لیے نہیں چھوڑا، اور بنو سلیم اور بنو غفار دوسرے جگہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ ایک بڑے مشہور صحابی حاتب ابن ابی بلتعہ ہیں۔ کون؟ حاتب ابن ابی بلتعہ ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں اور یہ شبہ ہوا کہ یہ تیاری مکے ہی پر حملہ کرنے کے لیے ہے، تو ایک عورت کو تیار کیا اور ان کو ایک خط دے دیا، لکھ کر کے اس عورت کو کہا کہ لے جاؤ اور یہ خط مکہ کے فلاں سردار کو دے دینا اور یہ بتا دینا کہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کب ہوا؟ جب کہ جس عورت کو انہوں نے یہ خط دیا تھا وہ تقریباً 2 دن کی مسافت پر آگے بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو، حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا اور کہا دیکھو خاک نامی فلاں چشمہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں تمہیں عورت ملے گی، وہاں قریش کے سرداروں کے نام ایک خط ہے، اس عورت کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی حضرت زبیر وہاں پر گئے اور وہیں پر وہ عورت ملی۔ جب وہ عورت ملی تو اس سے کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہارے پاس ہے، ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اس کے سامان میں مل نہیں رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ خط نکال کر کے دو ورنہ تمہیں بالکل برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے ہم۔ جب اس عورت نے سمجھا کہ اب بغیر تلاشی لیے چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اس نے اپنے جوڑے سے یہاں سے خط نکال کر کے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خط آیا تو دیکھا حاتب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے حاتب ابن ابی بلتعہ کو بلایا کہ حاتب ابن بلتعہ یہ آپ نے تمہیں کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ صورتحال یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی مدد اللہ کرنے والا ہے، آپ کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اور آپ کو غلبہ ملے گا، لیکن چونکہ میرے اہل اور میری والدہ مکے میں ہیں اور میں اصل مکے کا باشندہ نہیں ہوں، میں باہر کا رہنے والا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ لوگ کافر میرے اہل کو پتنگ کریں گے اور قتل کر دیں گے، تو ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی مدد کرے گا ہی، ہر حال میں کرے گا ہی، لیکن قریش کے ساتھ تھوڑا سا اگر میں احسان کر دوں تو میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے، ورنہ نہ تو میرے اندر کسی بھی قسم کا شبہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی میں کفر کی طرف پلٹا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر اس پر بہت غصہ ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے راز کو کافروں تک پہنچانا یہ نفاق ہے اور اس کی سزا قتل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ غزوہ بدر کے اندر شریک رہے ہیں اور بدری لوگوں سے متعلق نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، اب تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہارے تمام گناہ۔ اس کا مطلب ہے کسی سے اگر کوئی بہت بڑی غلطی بھی ہو جائے اور اس سے بڑی نیکیاں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ۔ اسی لیے ساتھیوں کسی کے اوپر جلدی حکم لگانے سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بڑی نیکی پائی جا رہی ہو جس کی وجہ سے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ علی کل حال وہ عورت پکڑ کے لے آئی گئی اور وہ خط مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان 8 ہجری کو اپنے 1000 صحابہ کو لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ مکہ مکرمہ 10,000 صحابہ کو، کتنا؟ 10,000 صحابہ کو لے کر کے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں سے یہ بتایا نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، آگے بڑھتے گئے۔
جب مکہ 2 دن کی مسافت پر رہ گیا تو وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ مکے والوں کو شبہ تو تھا ہی کہ اب مکے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، لہذا کچھ لوگ ادھر ادھر گئے اور کچھ لوگ مدینہ منورہ آ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے۔ انہی میں آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ مسلمان پہلے ہو چکے تھے لیکن اپنے بچوں کو لے کر کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے آ رہے تھے، اور انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بھائی حارث ابن ابی سفیان تھے۔ ابو سفیان ابن حارث تھے۔ کون؟ ابو سفیان ابن حارث۔ یہ وہ ابو سفیان نہیں جو مکے کے سردار تھے، وہ ابو سفیان ابن حرب ہیں۔ ابو سفیان ابن حرب ہیں، یہ ابو سفیان ابن حارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حارث ابن عبد المطلب جو تھے ان کے بیٹے تھے، اور دوسرے عبداللہ ابن امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوفی زاد بھائی اور آپ کے سالے ہیں، حضرت ہند بنت امیہ کے، حضرت ام سلمہ کے بھائی۔ یہ 2 آئے مسلمان ہونے کے لیے، لیکن ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت تنگ کیا تھا، اور آپ کے مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں شعر لکھا، اچھے شاعر تھے، شعر لکھا کرتے تھے۔ یہ لوگ سب سے پہلے ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر جا کر کے سفارش کرو کہ ہمیں آنے کا موقع دے دیں، اس لیے خطرہ تھا کہیں آپ ہمیں قتل نہ کر دیں، اس لیے ایک مجرم تھے۔ حضرت ام سلمہ آپ کے پاس گئیں تو آپ نے کہا کہ جہاں تک میرے چچے زاد بھائی کا تعلق ہے، اس نے میرے خاندان کی کوئی لحاظ نہیں کیا، اس نے میری عزت کے اوپر حملہ کیا ہے، میری حجوں کی ہے، اور جہاں تک میرے سالے کا تعلق ہے، پھوفی زاد بھائی کا، اس نے بھی مجھے بدنام کرنے میں، تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ آ کر کہتے ام سلمہ نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ اب ان دونوں کے سامنے دنیا تاریک تھی، جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ 10,000 کی فوج لے کر کے روانہ ہیں اور امید لگ رہی ہے کہ مکہ ہی پر حملہ کرنے والے ہیں، ہم لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ علامہ البانی اس حدیث کو نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں، سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابو سفیان نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو اپنی گود میں لیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر محمد اللہ علیہ وسلم ہمارا عذر نہیں قبول کرتے، ہمیں امن نہیں دیتے، تو اس بچے کو لے کر کے صحرا میں نکل جاتا ہوں اور بھوک اور پیاس سے میں مر جاؤں گا، لیکن کسی دوسری طرف میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب ان کی یہ حالت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا، وہ دونوں آپ کے پاس داخل ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اور الحمدللہ کرنا یہ کہ ان کا اسلام بڑا عمدہ رہا ہے، بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر جہاں مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ابو سفیان ابن حارث ان لوگوں میں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اونٹنی کی نکیل یا خچر کی نکیل پکڑے ہوئے، لگام پکڑے ہوئے وہاں پر کھڑے تھے اور آپ کو آگے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بڑھتے 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 مر الظہران کے اندر آپ پہنچ گئے، اور اس سے پہلے جانتے ہیں بھی بتایا تھا کہ آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب آ کر کے آپ سے ملے تھے۔ مر الظہران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضرت عباس نے کہا کہ اب مکے والوں کی خیر نہیں ہے۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لی اور کہا میں آگے بڑھ کر کے دیکھتا ہوں کوئی لکڑہارا مل جائے، کوئی دودھ بیچنے والا مل جائے، کوئی اور مل جائے جو مکہ جا رہا ہو، تو میں مکے والوں کو خبر دے دوں کہ آگے بڑھ کر کے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کریں اور صلح کر لیں، ورنہ
آپ کے ساتھ ایسی فوج ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں رات میں نکلا تو مکے میں بھی بیوقوف لوگ نہیں بس رہے تھے، مکے میں بھی بیوقوف لوگ نہیں بس رہے تھے، انہیں خطرہ تو تھا ہی کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں، آپ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ابو سفیان، حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ، یہ تین آدمی، کون کون؟ ابو سفیان ابن حرب اور حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ، یہ تینوں مکے سے نکل دیکھے 60-64 کلومیٹر کی دوری پر آئے تھے، جہاں آج الخلیس آباد ہے وہاں تک آئے تھے، اور صرف اسی تفتیش میں کہ دیکھیں کہیں وہ فوج جس کے بارے معلوم ہوا ہے کہ نکلی ہے مدینہ منورہ سے، کہیں اس کا رخ ہماری طرف تو نہیں ہے۔ تو چنانچہ ایک درختوں کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کس کی آگ ہے؟ اتنی آگ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اتنی آگ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بدیل نے یا حکیم نے حزام نے کہا کہ یہ بنو خزاعہ کی آگ ہے، لڑائی نے ان کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے، ان کی اچھی پٹائی ہوئی ہے نا، اس لیے وہ غم کر رہے ہیں اور آگ جلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنو خزاعہ کے لوگ اتنے نہیں ہیں کہ اتنی آگ جلائیں، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ یہ بات کر رہے تھے تو اس کے قریب حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا، ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا۔ کہا کہ ابو سفیان، کہا رے ابو الفضل تم یہاں کہاں ہو؟ کہا کہ عباس ابن عبد المطلب نے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر کے آ رہے ہیں، قبل اس کے کہ مکے پر حملہ کریں آ کر کے امان طلب کر لو، ورنہ اگر تم مل گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ چنانچہ بعض روایتوں کے مطابق یہ تینوں پکڑ کر کے لائے گئے، اور بعض روایت صرف حضرت ابو سفیان کو اللہ کے حضرت عباس نے اپنے پیچھے بیٹھا لیا اور ان کو لے کر کے تیزی سے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ جدھر سے وہ گزرتے، جو مسلمان آگ جلا کر کے بیٹھے ہوئے بس چوکنا تھے کوئی دشمن نہ آ جائے، کھڑے ہو کر کے دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو عباس ہیں اور آپ کی سواری ہے، خاموش ہو جاتے۔ آگے بڑھتے 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 حضرت عمر رضی جہاں پر بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں آگ جلا کر کے بیٹھے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو کہا کون؟ آگے بڑھ کر اٹھ کھڑے ہو کے دیکھا تو عباس ابن عبد المطلب، اور دیکھا تو ان کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ابو سفیان۔ کہا اللہ کا دشمن ابو سفیان، آج نہ ہمارے تیرے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اور نہ کوئی بات ہے، آج بغیر تجھے قتل کیے میں چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ حضرت عباس نے، لیکن دیکھیے یہ دیکھیے حضرت عمر قتل کرنا چاہے تھے، لیکن ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، بغیر اجازت کے نہیں۔ ساتھیوں یہ خوبی ایک مسلمان کی ہے کہ کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے دین اور دنیا کا، وہ سب سے پہلے ٹھہرتا اور رکتا ہے، سوچتا ہے کہ دیکھے کہ شرعی حکم اس بارے میں کیا ہے۔ نکلے ہیں، ہمارے قائد کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے امیر کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کمانڈر وہ ہیں، لہذا بغیر ان کی اجازت کے ہمیں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا تلوار لے کر کے سیدھے بھاگے، کس کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے دیجئے، آج اللہ کا دشمن ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہمارا کوئی معاہدہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن عباس بھی ہوشیار تھے اور تیز ایڑ لگائی اس کو، سواری کو۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ سواری سے چلنے والے اور پیدل چلنے والے میں جتنا فاصلہ ہوتا، اس سے پہلے میں پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور سیدھے جلدی سواری سے اترا، اور اتر کر کے جا کر کے ہم نے آپ کے سر کو پکڑ لیا کہ آج آپ کے ساتھ میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہے گا۔ کہا میرا ابھی اتنا کہنا ہی تھا، کہتے عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان
یہ آج بغیر عہد کے، بغیر کسی معاہدے کے ہمارے سامنے ہے، اجازت دے دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول صاحب، ہم نے انہیں پناہ دے دی ہے، ہم نے انہیں امان دے دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپس میں بات ہونے لگی، تھوڑی سی بات گرم ہوئی تو حضرت عباس نے کہا کہ اے عمر، اگر یہ بنو عدی، چونکہ یہ بنو امیہ کے ہیں، اگر بنو عدی کا کوئی آدمی ہوتا یعنی آپ کے خاندان کا تو آپ اسے مارنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ساتھیو، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ذرا سوچیں کیا کہا؟ کہا اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ کی قسم، آپ جس دن ایمان لے آئے ہیں اس دن مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر میرے باپ خطاب بھی ایمان لے آتے پھر بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آپ کے ایمان لانے کی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا باپ خطاب بھی ایمان لے آتا پھر بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، تو اللہ کے رسول سے محبت کے جذبے سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی۔ اور آج آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، چلو عباس نے انہیں پناہ دے دی ہے تو انہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت عباس کو حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ اپنے خیمے میں۔ اور بعض روایات کے مطابق ہے کہ آپ نے ابو سفیان سے کہا اے ابو سفیان، یہ بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہا کہ اے ابو القاسم، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو میری مدد نہ کرتا؟ تو کہا کیا تمہارے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا اس بارے میں تو ابھی مجھے کچھ شبہ ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے بندے مسلمان ہو جا ورنہ تیری گردن نہ مار دی جائے، خیر اسی میں ہے کلمہ پڑھ لے تو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گردن مار دی جائے تیری۔ تو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، اور اللہ کا کرنا ہے کہ مسلمان ہوئے ہیں تو پکے مسلمان ہوئے۔ آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ انہیں لے جاؤ، اور صبح کو جب ہماری فوج یہاں سے گزرنے لگے تو یہ جو ناکہ ہے جہاں سے سارے کو لوگ گزریں گے وہاں ابو سفیان کو کھڑا کر دینا۔ چنانچہ حضرت عباس ان کو لے کر کے وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان پوچھتے یہ کس کی جماعت ہے، یہ کس قبیلے کے ہیں، یہ کس خاندان کے ہیں، اس بٹالین کا نام کیا ہے؟ تو بتاتے کہ غفار کی ہے، انصار کی ہے، اس کی ہے بتانے لگے۔ تو کہے ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے جلوں میں جب ہو کر کے گزرنے لگے تو کہا کہ یہ کون سی ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا بھتیجا بھی بڑا بہترین، بڑا اچھا بادشاہ بن گیا ہے، تمہارا بھتیجا بھی بڑا اچھا بادشاہ۔ کہا کہ اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو سفیان، حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو سفیان کو کچھ عزت کی باتیں دے دیجئے، اس لیے کہ فخر کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ ابو سفیان، جو آدمی تمہارے گھر میں داخل ہو اسے آج امان ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے، میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ کہا کہ جاؤ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ تو کہا کہ کتنے لوگ مسجد حرام میں سمائیں گے؟ مکے کے سارے لوگ مسجد حرام تو آ نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا جاؤ جو دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا اس میں تو بڑی وسعت پائی جا رہی ہے، اس میں تو بڑی وسعت پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہاں سے ابو سفیان نے فوج کو چھوڑا اور سیدھے بھاگتے ہوئے کہاں آئے؟ مکے میں آئے، اور مکے میں آ کے بلند آواز سے شور کرنے لگے کہ اے لوگو، محمد اتنی بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج ان سے مقابلے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔
جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔ تو اس کی بیوی ہند نے کہا کہ اس بدبخت کو سب سے پہلے قتل کرو، یہ کیسی خبر لے کر کے صبح صبح آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ارے اس بیوقوف کی، ابو سفیان نے کہا اس بیوقوف کی بات میں نہ آنا، محمد کے پاس ایسی فوج ہے جس سے مقابلہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ بکھر گئے۔ لیکن یہیں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور ذی طوا کے اندر آپ وہاں پر آ کر کے ٹھہر گئے، اور اپنی فوج کو وہاں پر آپ نے ترتیب دیا وہاں فوج کو۔ البتہ مکہ کے لوگ عمومی طور پر تو ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کچھ لوگ تھے جن کی شرست میں شرارت بھری ہوئی تھی، شرارت بھری ہوئی تھی، وہ کسی حالت میں نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ پاس پڑوس کے جو لوگ تھے دوسرے قبیلے والے، جیسے بنو بکر ہیں اور بنو حذیل کے ہیں اور دوسرے لوگوں کو، کچھ بدماشوں کی ایک ٹولی، ایک فوج تیار کر لی اور کہا کہ تم خندمہ اور فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ، اور یہ سوچا کہ اگر یہ کسی طریقے سے کامیاب ہو گئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے ہی، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ وہاں پر آپ ٹھہر گئے اور رات گزاری وہاں پر، اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹا۔ دائیں پر آپ نے حضرت زبیر کو یا حضرت خالد بن ولید کو رکھا، بائیں پر آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھا، زیادہ راجح یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو رکھا، اور درمیان میں آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو جھنڈا دیا اور آپ اس طرف سے داخل ہونا چاہے۔ اب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ کس طریقے سے ہوا، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس کا حصہ ہے، اس لیے کہ آج وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔